السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی یہ ویڈیو یوم دفاع کے حوالے سے تقریر کے اوپر ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ جناب صدر اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان۔ جناب اعلیٰ، تاریخ گواہ ہے کہ زندہ قومیں اپنے نظریاتی تسلسل اور بقا کو عزیز جان رکھتی ہیں۔ ہم نے 1947 میں پاکستان حاصل کیا اور دل و جان سے اس کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ 6 ستمبر 1965 پاکستانی تاریخ کا ایسا ہی ایک یادگار دن ہے جب بھارت نے اپنے ناپاک ارادوں کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ ایک بزدل گیدڑ کی مانند 6 ستمبر کی رات اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا۔ جناب والا، کوئی اور ملک یا قوم ہوتی تو شاید اس کی یہ حرکت کامیاب بھی ہو جاتی، مگر پاکستانی قوم کے غیور افراد اور بہادر فوج نہ صرف بھارت کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے بلکہ اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور بھی کر دیا۔ آفت ہیں، غضب ہیں ہم، بجلی کی ادا ہیں ہم قہر قیامت ہیں، دشمن کی قضا ہیں ہم۔ جناب صدر، افواج پاکستان کو نیند کی حالت میں دبوچنے کے خواب دیکھنے والا ہمارا دشمن ہرگز نہ جانتا تھا کہ میری سرحدوں کے محافظ، میری ملت کے رکھوالے آدھی راتوں کو جاگ کر رب کائنات کے حضور اپنی شہادت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ دشمن کے پاس افواج اور اسلحہ کی کثرت تھی، مگر ہمارے پاس جذبہ ایمان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے بے تیغ عوام بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر چڑھ دوڑے۔ ہم حق پر جان لٹا دیں گے، ہم شوق کے شہادت والے ہیں، وہ ساتھ ہمارا ترک کر دیں جو موت سے ڈرنے والے ہیں۔ جناب اعلیٰ، پاکستانی فوج نے خوراک اور پانی کے کم ذخائر کے باوجود دشمن کا ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ لاہور میں ناشتہ کرنے کے خواب دیکھنے والوں کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ دشمن یہ بات بھول بیٹھا تھا کہ جس ملک پر وہ قبضہ کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا ہے اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہے۔ اسی طاقت نے پوری قوم کو یکجا کر دیا۔ یہ دو قوموں کی نہیں بلکہ دو قومی نظریہ کی جنگ تھی۔ یہ حق و باطل کی لڑائی تھی۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ پاکستانی فوج نے سینوں پر بم باندھ کر چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کا سب سے بڑا قبرستان بنا ڈالا۔ شہادت کے متلاشی میرے جوان اڑے اور 52 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جنگی جہازوں کو ڈھیر کر ڈالا اور بتا دیا کہ شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ اس ملک کی سرحد کو کوئی چھو نہیں سکتا، جس ملک کی سرحد کی نگہبان ہیں آنکھیں۔ جناب والا، دشمن کو منہ کی کھانے کے بعد جب اپنا ملک بھی ہاتھ سے جاتا دکھائی دیا تو بھاگ کر اقوام متحدہ مدد کے لیے جا پہنچا اور جنگ بندی کی اپیل کر دی۔ اقوام متحدہ کی درخواست پر
پاکستان نے جنگ کو روک دیا۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کر میں کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق سے کبھی میں مٹ نہیں سکتا۔ صاحب صدر، ہر سال 6 ستمبر کا دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اگر ایمان سلامت ہو، اگر دلوں میں حرارت ایمانی موجود ہو، اگر توحید پر کامل یقین ہو، تو ہم زمانے بھر سے ٹکرا سکتے ہیں۔ ہم باطل کے عزائم مٹی میں ملا سکتے ہیں۔ آخر میں تقریر کو سمیٹتے ہوئے ان الفاظ پر اجازت چاہوں گی۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔